جہان والا اللہ کا محتاج ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ الصمد کا ترجمہ کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے۔ اگر کہیں کہ بے پرواہ ہے تو بے پرواہ سے مراد یہ نہیں کہ لاپرواہ، نعوذ باللہ من ذالک، لاپرواہ نہیں، بے پرواہ۔ بے پرواہ یعنی اسے کسی کی پرواہ نہیں، ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں کسی کا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارش لانے میں اگر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تو یہ اللہ کی بادشاہت کے مطابق تو ہے، لیکن یہ اللہ کا احتیاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ بارش لانے میں، روح کو میرے دوستو قبض کرنے میں، انسان میں روح پھونکنے میں، انسان کو پیدا کرنے میں، اس کو مارنے میں، دوبارہ اٹھانے میں، قیامت قائم کرنے میں، جنت کو بنانے میں، دوزخ کو بنانے میں، غرض کے کسی بھی کام میں اللہ کسی فرشتے کا بھی محتاج نہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس نے فرشتوں کو پیدا تو فرمایا ہے، وہ کام بھی کرتے ہیں تو بلا شک و شبہ کام کرتے ہیں، پیدا بھی فرمایا ہے، تمام افعال بھی سر انجام دیتے ہیں، بارش والے بارش کی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، موت والا فرشتہ موت کی ڈیوٹی نبھاتا ہے، میرے دوستو اور فرشتے جتنے بھی ہیں، جنت کے، جہنم کے، دیگر معاملات کے، انسان کی حفاظت کے فرشتے، کرامن کاتبین، قبر میں نکیرین، سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں، عذاب کے فرشتے، ثواب کے فرشتے، سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں۔ یہ برحق ہے، بالکل سچی بات ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے اللہ نے ان کو بنایا ہے اور ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان افعال کے اندر ان کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ عقیدے کے لحاظ سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان افعال کے اندر ان کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ نہیں محتاج اپنی ذات کے لحاظ سے کسی کا، اپنی صفات کے لحاظ سے کسی کا، اپنے شیون کے لحاظ سے کسی کا، اپنے افعال کے لحاظ سے کسی کا، اپنے احکام کے لحاظ سے کسی کا، اپنے اسماء کے لحاظ سے کسی کا، اپنے ارادے کے لحاظ سے کسی کا۔ اللہ محتاج نہیں، عقیدہ یہ رکھیں۔ ہاں فرشتے بنائے ہیں، یہ اس کی شان کے مطابق اس نے فرشتے بنائے ہیں کہ اس کی شان ظاہر ہوتی ہے، اس کی بادشاہت ظاہر ہوتی ہے۔ بادشاہ کا جتنا زیادہ میرے دوستو فوج ہوگی، جتنا زیادہ وزیر مشیر ہوں گے، جتنا زیادہ اس کا لاؤ لشکر ہوگا،